So students, we were discussing about like تعلیم پر مثبت اثرات کے بارے میں بات کر رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے 1972 میں بہت سے تعلیمی ادارے جو نجی تعلیمی ادارے تھے, پرائیویٹ ادارے تھے, ان کو قومی تحویل میں لے لیا. ان اداروں میں بھی کام کرنے والے اساتذہ اور دیگر ملازمین کی تنخواہیں بہت کم تھیں, تو قومی تحویل میں لینے کے بعد ان تمام ملازمین کی تنخواہیں بھی گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں کے برابر کر دی گئی. سو سیکنڈ بینیفٹ یہ تھا, اسٹوڈنٹس ور گیون دا اسپیشل کنسیشن ان دا ٹرانسپورٹ فیئرس which encouraged the poor parents for sending their children to the government schools. The student scholarships were also increased 4 times. ملک کے طلباء کو بسوں اور ریل گاڑیوں کے کرایوں میں خصوصی رعایت دے دی گئی, جس سے غریب والدین بھی اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے قابل ہو گئے, اور طلباء کے لیے جو وظیفہ تھا, جو اسکالرشپ تھا, اس میں 4 ٹائم 4 گنا اضافہ کر دیا گیا. Many medical, engineering, professional universities were established for the betterment, development of the country. Schools and colleges were upgraded, which opened the door for the higher education. بہت سے میڈیکل, انجینئرنگ اور تعلیم اور دیگر یونیورسٹیاں بنائی گئیں ملک میں, تاکہ ملک میں تعلیم کی ترقی کو بڑھایا جا سکے, اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کالجوں کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا, اور اعلیٰ تعلیم کے دروازے کھول دیے گئے. کم درجہ والے اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا. سو اگر ہم بات کریں, ٹریننگ انسٹیٹیوشن فار دی اسکول ٹیچرز ور اسٹیبلش ان دی انٹائر کنٹری. ملک بھر میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے کھول دیے گئے. اپروول واز گیون ٹو دی سیٹ اپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی بنا دی گئی, تاکہ اس یونیورسٹی کے ذریعے اسٹوڈنٹس گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر سکیں. اسٹوڈنٹس ریڈیو, ٹی وی اور بذریعہ خط و کتابت تعلیم کے مواقع حاصل کر سکیں. اس طرح سے ایڈلٹس یعنی کہ تعلیم بالغاں کی مراکز قائم کر دیے گئے. اسی طرح سے تعلیم پر بھی کچھ نیگیٹو اثرات ہوئے نیشنلائزیشن کے, ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سو بائی نیشنلائزیشن آف دی پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, دا گورنمنٹ ہیڈ ٹو پے دا سیلریز آف دی اسٹاف فرام نیشنل ٹریجری. دس فائنینشیل برڈن انکریز دا ڈیفیکلٹیز آف دی گورنمنٹ. نجی تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لینے کے بعد اساتذہ اور دیگر ملازمین کو تنخواہیں جو تھیں وہ حکومت کو اپنے خزانے سے ادا کرنی پڑی. اس طرح سے حکومت کے قومی خزانے میں خرچہ بڑھ گیا. سو اگر ہم آگے بات کریں, دا اونرز آف دی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ور انہیپی فار دیئر نیشنلائزیشن اینڈ دے اسٹارٹیڈ اے اسٹرگل ٹو گیٹ بیک دیئر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس. جو پرائیویٹ ادارے تھے, ان کے جو مالکان تھے, وہ اس قوم کے اس قدم سے, اس نیشنلائزیشن سے خوش نہیں تھے, اور انہوں نے اپنے تعلیمی ادارے واپس لینے کے لیے کوششیں اسٹارٹ کر دی. دا انلمیٹڈ لبرٹی made the students negligent in their educational activities, which was great concern for the parents. حد سے زیادہ طلبوں کو آزادی مل گئی, جس سے وہ غیر سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے, جس سے والدین کو تشویش ہونے لگی. The student union were organized. طلباء نے تنظیمیں بنانا شروع کر دی ان دا انسٹیٹیوشن تھرو پولیٹیکل پارٹیز, اور ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کر, سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر طلباء نے یونین تنظیمیں بنا لی, وچ ور اے گریٹ تھریٹ ٹو دی پیس اینڈ سیکورٹی, جس سے ملک کے امن اور سکون کو کافی زیادہ خطرہ پہنچا. ناؤ وی ول ڈسکس اباؤٹ کامرس اینڈ ٹریڈ, کہ کامرس اور تجارت پر کیا پازیٹیو اور کیا نیگیٹو اثرات ہیں. پازیٹیو امپیکٹ, دا نیشنلائزیشن آف انڈسٹریل یونٹس انکریز دا پروڈکشن آف اسٹیٹ انڈسٹریز. صنعتوں کو حکومتی تحویل میں آنے سے صنعتی پیداوار میں اضافہ تو ہو گیا ایک طرف, ساتھ ہی ساتھ دا بھٹو گورنمنٹ انکریج دا امپورٹ آف مشینری اینڈ را مٹیریل فار انڈسٹریل ایکسپینشن. بھٹو نے بہت سی ایسی مشینری اور را مٹیریلس کے لیے امپورٹ کہتے ہیں درآمدات میں اضافہ کر دیا, تاکہ بہت سی باہر کے ملک سے ہم ایسی مشینری را مٹیریل خرید سکیں, اور ان کو پاکستان میں یوز کر کے ان سے پاکستان کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے. دا ٹریڈ بیلنس آف پاکستان امپرووڈ. پاکستان کا جو تجارت کا بیلنس ہے, جو اس کو اچھا کیا جا سکے. اکنامک گروتھ اسٹارٹڈ ان دا کنٹری. اس طریقے سے پاکستان میں توازن تجارت کو بہتر بنایا جا سکے. نمبر 3, دا ایکسپورٹ واز انکریزڈ, ایون دا ویجیٹیبلز اینڈ آنینز بگین ٹو ایکسپورٹڈ. پاکستان میں برآمدات میں بہت حد تک اضافہ ہو گیا, سبزیاں اور یہاں تک کہ پیاز بھی برآمد ہونے لگے, ایکسپورٹ ہونے لگے. اینڈ دا ایگریکلچرل ریفارمز انکریزڈ فارم پروڈکشن وچ انہینس دا نیشنل اینڈ فورن ٹریڈ. زرعی جو زمین میں جو زراعت میں جو اصلاحات کی گئی تھیں, اس سے زراعت کی پیداوار, فصلوں کی پیداوار کافی اچھی ہوگی, جس سے ملکی اور غیر ملکی تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا. ملک کی تجارت بھی بڑھ گئی, اور ملک کا
باہر کے ملک سے جو پیسہ آ رہا تھا تجارت کر کے ہمارے ملک میں پیسہ آتا ہے. اگر ہم کوئی بھی چیز باہر کی کنٹری باہر کے ملک کو بیچتے ہیں تو ہم ان سے فورن ایکسچینج باہر کا پیسہ کماتے ہیں جو ہمارے ملک میں آ کے ڈفرینٹ قسم کے انفراسٹرکچر کو ہماری کنٹری کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. انفلیشن کا مطلب ہے رائز ان پرائز, انکریز آف دا پرائز, قیمتوں کا بڑھتے جانا. افیکٹڈ دا سیلریز کلاس دا موسٹ. ڈی ویلیویشن آف کرنسی, پیسے کی وقت کم ہو جانا تھرو دا انکریز ایکسپورٹ بٹ آلسو انکریز دا پرائز آف کموڈیٹیز. کموڈیٹیز مین استعمال کرنے کی اشیاء. افراط زر, قیمتوں میں اضافہ ہونے سے تنہا دار طبقہ جو تھا وہ کافی متاثر ہوا. روپے کی قدر کم ہونے لگی, برآمدات میں اضافہ ہوتا گیا اور روپے کی ویلیو کم ہوتی گئی, لیکن مہنگائی میں اضافہ بھی ہوا. اور دوسری طرف دا امپورٹ آف لگژری گڈ انکریز. ملک میں جو آسائش کی چیزیں تھیں مشینری کی بجائے ان چیزوں کو امپورٹ کرنا شروع کر دیا گیا, باہر سے خریدنا شروع کر دیا. اس وجہ سے پاکستان میں جو فورن ایکسچینج کا ایک ریزرو موجود تھا وہ انکریز ہو گیا, کم ہونے لگ گیا, اور پاکستان کی امپورٹس میں پاکستان کی درآمدات میں اضافہ ہونے لگا. ڈیو ٹو دا برڈن آن دی نیشنل ٹریجری دا سیکیور ریزرو آف فورن ایکسچینج اسٹارٹیڈ ڈیکریزنگ. ہر کنٹری نے اپنے پاس فورن ایکسچینج کا کچھ ریزرو رکھا ہوتا ہے جو وہ ڈفرینٹ پرچیزنگ کے دوران یوز کرتا ہے. اگر باہر کے ملک سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے پاکستان تو وہ فورن ایکسچینج کا جو ریزرو رکھا ہوگا اس کو استعمال کرے گا. تو اس طرح سے پاکستان کا جو فورن ایکسچینج کا ریزرو تھا وہ ختم ہونے لگ گیا, کم ہونے لگ گیا. زرعی اصلاحات سے زرعی پیداوار بہتر تو ہوئی. سو دا انکریز ان دا آئل پرائزز ٹرمبل دا ٹریڈ بیلنس آف پاکستان ان 1973 میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کا توازن تجارت جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان میں چلا گیا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, دس از آر ٹوڈیز ٹاپک. وی ول ڈسکسڈ اباؤٹ ڈفرینٹ impact of nationalization on industry, education, commerce and trade. So you will learn this topic. Till then, next lecture. Allah Hafiz.